جی ہمارے ساتھ پشاور سے کالر موجود ہے ملغرہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میں نے لاسٹ جمعے کو بھی کال کیا تھا. جی جی ملغرہ بالکل آپ کے نام سے مجھے یاد ہے. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے ہم فرسٹ ٹائم پہ گھر میں آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے ملغرہ. ہیلو. جی جی ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کی وجہ سے، آپ کی اتنے اچھے پروگرام کی وجہ سے ہم یہ پروگرام ٹی وی ہم دیکھتے ہیں گھر میں آپ کی وجہ سے اور اس پروگرام کی وجہ سے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور دوسری بات، جب لاسٹ ویک میں ان بزرگوں نے ہمیں ایک وظیفہ دیا تھا تو ہم نے وہ شروع کیا تھا، جو شکر الحمدللہ بہت افاقہ ہوا ہے. ان کا بہت بہت شکریہ، ان چاروں کا بہت شکریہ. اللہ پاک جو ہے ان کو جو ہمیں اتنے یہ وظائف دی، اللہ پاک ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر لے. اللہ پاک ان کے علم میں لے. اور بس آپ لوگ گھر بیٹھ کے آپ لوگوں سے اتنے فیضیات. بس آج کا ایک سوال یہ ہے کہ جو سورہ رحمان کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے، یہ واقعی میں کیونکہ میری والدہ بیمار تھی تو ہم سورہ رحمان پڑھتے تھے. ہم اس طرح پڑھتے تھے کہ جہاں پہ تو اس کے پڑھنے سے میری والدہ جو ہے ICU سے CCU سے باہر آئی ہے اس صورت کی وجہ سے. تو وہ تو ابھی تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے میری والدہ. تو ابھی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ذرا بیماریاں ذرا ہیں جو کہ ڈاکٹر وغیرہ تھوڑے سے ان کو وہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ وغیرہ صاف آتے. تو ان سے بس یہ کہ کوئی ایسے یہ سورہ رحمان کی برکات یا کوئی ایسا وہ بتائے کہ ہم کیا کریں جس میں گھر میں یہ بیماریاں بھی ختم ہو جائے اور ذرا گھر میں جس طرح ایک چھوٹے مطلب وہ لڑائی وغیرہ یہ ختم ہو جائے بس ان سے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ ملغرہ. آپ کی کال کر آپ کو علامہ صاحب یاد ہوگا جب لاسٹ منٹ کی کال آئی تھی تو ہم اتنے سب امپریس تھے کہ یہ اتنی اللہ کے شکر گزار تھی ہر چیز میں. ان کو کہیں یہ نہیں تھا کہ جی ہم پہ کسی جادو ٹونا کرائے گا کچھ بھی. ہم سب کو وہ کالر یاد تھی. تو کیسے جو ہے وہ ہم سورہ رحمان سے اچھا 2 منٹ بھی رہتے ہیں تو ہم کیا چیز کر سکتے ہیں کہ شفا یاب جلدی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ کہ جیسے میں نے پروگرام بتاتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں کہ صدقہ نکالا کرے پہلے جی جی اپنی طرف سے بھی اور جو بتا رہا ہے اس کی طرف سے بھی تاکہ دونوں سیف رہیں اچھے برے اثرات سے. صدقہ نکالیں پہلے یہ. اور اس کے بعد یہ کام ہی کریں کہ 1,25,000 مرتبہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری فیملی مل کر اس وظیفے کو مکمل کریں. گے 1,25,000 یعنی 1,00,000 ٹھیک ہے. ترتیب اس کی ہوگی 100 تسبیح روزانہ پڑھ لیں 11 دن مکمل ہو جائے گا. ایک آدمی نہ پڑھے سب مل کے پڑھ لیں. یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک وقت میں پڑھیں، صبح سے لے کر رات تک پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں. اگر ایک نشست پڑھیں تو بہت شاندار ہے. یہ جو اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرام ہم نے بتائی اس کی وجہ میں نے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کے اثرات کیسے مرتب ہو رہے ہیں. تو یہ جو وظیفہ ہوتا ہے یہ طرح سے کہیے کہ اینٹی بیکٹیریا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، پہلے جو کچھ بھی ہے اس کے اثرات زائل ہوں. جب اثرات زائل ہوں گے پھر آپ کوئی دعا کوئی قرآن آیت سورہ پڑھیں گے تو پھر اس کے اثرات آپ کی باڈی پر آپ کے گھر میں مرتب ہوں گے. تفصیل اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے چیز کی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ کہ سورہ رحمان جو ہے قرآن کریم کی تو ویسے تو ہر ایک آیت اپنے اندر کمال رکھتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو خالق قرآن ہے اسی نے کہا ہے کہ یہ اس سورہ کی فضیلت کو اسی اللہ ہی نے بیان کیا ہے، اس کے حبیب نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، فضیلت جو کچھ بھی ہے. تو دیکھیے اس میں اس سورہ کی صفت میں یہ ہے کہ تلاوت کرنے والوں نے تلاوت کی. مجھے صرف بریک لینی، میں آپ یہیں سے کنٹینیو کروں گی. ٹھیک ہے، مجھے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آنا کہیں مت جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شو کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم کیونکہ آج بات کریں سورہ رحمان کی فضیلت کے حوالے سے اور جہاں پر اس کو اتنے خوبصورت دلہن کہا جاتا ہے اس سورہ کو، وہیں پر یہ بہت بڑی طبیب بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا اس سے علاج بھی کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھیں جنہوں نے اپنی پریشانی ہمارے سامنے بیان کی. تو علامہ صاحب ہم اسی والے سے بات کر رہے تھے کہ جیسے ان کے گھر میں کہا کہ بیماری رہتی ہے، پھر گھر میں چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم کیسے کہاں سورہ رحمان کی کون سی جو آیت کی تلاوت کر کے اپنی مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جیسے میں وقفے سے پہلے عرض کیا کہ پہلے تو یہ کلمہ تعوذ کیا جو عمل ہے اس کو انجام دیں تاکہ
اثرات دیر پا مرتب ہونے کی پائیں گے کیا نا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 7 مرتبہ کم از کم، زیادہ نہ صحیح، ٹھیک ہے. تو 7 مرتبہ اس کو ایک نشست میں پڑھنے کے بعد، اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، اس کو بالخصوص رسول خدا کو اور ان کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں ان کو ہدیہ کیجیے، تحفہ دیجیے، ٹھیک ہے، کہ اس کا تحفہ ان تک پہنچے. اور اس پانی کے اوپر پڑھ کے رکھیں، اس کو دم کریں. اور شب میں جو گھر ہے ان کا، گھر کے چاروں کونوں کے اندر اسے شاور کیا کریں چاروں کونوں کے اندر، اور اپنے چہرے پر بھی جو گھر میں افراد ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ رب العالم اس اپنی سورہ کی برکت سے ہماری جو مسائل ہیں، بیماری جسمانی وہ روحانی بیماریاں ہیں، جو دل پریشانی ہیں، ان کو رفع فرمائے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں یہ ایک واحد سورہ ہے کہ جس پر جتنی فنون خطاطی حضرات نے، جو ہنر کاروں نے جتنا اس پر کام کیا ہے، بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک آیت کے حوالے سے جو آرٹسٹ حضرات نے، صادقین کا نام تو خدا غریق رحمت کرے ان کو، انہوں نے کمال کیا ہے. گنیز بک میں ان کا نام موجود ہے اس وقت اس بنیاد پہ. تو آپ دیکھیے کہ مطلب کہ اس میں اگر مخصوص کروں کہ اس میں کوئی ایک آیت پڑھی جائے تو بات یاد رکھیے کہ سورہ رحمان کی جو سب سے حسین آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ سب سے بڑی آیت ہے اس کی سورہ رحمان کی. اس آیت کو دیکھیں، جب آپ کسی کو ہدیہ پیش کرتے ہیں نا، رسول خدا کو تلاوت کرنے کے بعد ان کی بیٹی کو ہدیہ کریں گے تو تحفہ آپ نے دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اور تحفے کا بدلہ تحفہ ہوتا ہے. جب ان ہستیوں کو آپ تحفہ روانہ کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو تحفہ نہ دیں؟ تو آپ کی جو مراد ہے بیماری کے حوالے سے، گھر کے مسائل کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ اس کی بحالی کے لیے، بہتری کے لیے انشاءاللہ ان کے جو تحفہ آئے گا، جب ان کی تو تحفہ آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ہے نا رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ تلاوت یہ سورہ رحمان جو ہے، اس کی نماز فجر کے بعد اور رات کو نماز عشاء کے بعد دونوں وقت تلاوت کر لیں تو کیا ہی کہنے اس کی، ورنہ کم از کم ایک مرتبہ تو اس کی تلاوت کرنی ہی چاہیے گھر کے اندر، ٹھیک ہے. اور پھر تکرار ایک بات کی ضرور ہوگی کہ فقط یہ نہ سمجھیں کہ بس فوراً اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارا کام ہے اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا، ٹھیک ہے، خدا کی رضا کے لیے. جو بھی تلاوت کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی کچھ کریں، خدا اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے، تو نے حکم دیا ہے، تیرے حبیب نے حکم دیا ہے، تم راضی رہنا ہم سے، ٹھیک ہے. اور غرض اس کے اندر معرفت ہونی چاہیے، فقط اپنی حوائج کو پورا کرنا غرض نہیں ہونی چاہیے. جو خامی ہوتی ہے، نتیجہ ہمیں نہیں ملتا، کسی بھی چیز کا نتیجہ اس لیے نہیں مل پاتا کیونکہ اس کے اندر ہماری اپنی خواہشات یا اپنی حوائج پہلے آ جاتی ہیں، اور خدا اور اس کے رسول کی جو رضا ہے، ان کی خوشنودی ہے، وہ بعد میں چلی جاتی ہے. صحیح، کیونکہ ہم شاید جو سوچے تھے صرف آؤٹ کم کے بارے میں سوچے تھے کہ اچھا اب ہم یہ کر رہے ہیں، اب یہ ہمیں ملنا کب شروع ہوگا، ہم باقی چیزیں نہیں دیکھ رہے جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ اسپیسیفکلی، کیونکہ ہماری بہت ساری بہنیں دیکھ رہی ہیں اور اکثر لوگ جو ہمیں کال کرتے ہیں وہ اسی والے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے رشتے نہیں ہو رہے، اور آپ نے بھی اسپیسیفکلی آیت بھی بتائی تھی کہ سورہ رحمان کی کون کون سی آیات ہے. تو میں چاہوں گی کہ ضرور عائشہ وہ آج تو کیونکہ ہم شو ہی سورہ رحمان کی فضیلت پہ کریں تو ضرور بیان کریں. آپ دیکھیں سورہ رحمان میں ایک آیت آتی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ٹھیک ہے. اگر یہاں تک آپ آیات پڑھتی ہیں، والدہ پڑھ لیں، چاہے بچی خود پڑھ لے، اور آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے، اگر بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں گی تو جلدی رشتہ ہو جائے گا. تعداد 11 بنا لیں، 7 بنا لیں، 3 مرتبہ بنا لیں، جو تعداد آپ مختصر کر سکتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پر آپ نے اسے پڑھنا ہے. بچی کی نیت سے، بچے کی نیت سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اس طرح کے اگر مسائل ہیں تو یہ بہترین آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح، پردہ نکاح کو بیان کیا ہے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو اب وہ کیا کریں گے؟ اگلی ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے نا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ جناب امام حسن مجتبی اور امام حسین مجتبی کے لیے نازل، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں. تو اگر یہ آیات پڑھ کے آپ دعا کرتی ہیں جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اگر وہ دعا کریں گی تو انشاءاللہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ اور اولاد نرینہ بھی نصیب کریں گے. اچھا ابتدا دیکھیں سورہ رحمان کی، جو الرحمن سے ابتدا ہو رہی ہے.
پہلا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی نام میں سے لیا ہے. اخیر آیت میں جو نام اللہ کا ہے ذل جلالی والاکرام، اختتام بھی خدا کے نام پر ہے اور افتتاح بھی خدا کے نام سے ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو آخری والا جو نام ہے نا، پیارے نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے تھے اللہم انکا انت السلام ومنک السلام یا ذا الجلال والاکرام. ٹھیک ہے، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھنے، کوئی بھی دعا مانگے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، بیٹی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، رشتوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں خدا سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں آپ رحمان، آپ رحیم، آپ کریم. میں ایک بات کر رہی تھی کہ خدا نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں نا، یہ آنکھ صرف پلکیں ہماری، صرف پلکوں کی اگر ہم بات کریں، آپ سوچیں کہ صرف اگر پلکیں نہ ہوتی کتنا بے رونق سا چہرہ نا. اور اس خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جھپکانے کی، اب ان کو جھپکانا یہ بھی خدا کا بڑا احسان ہے. تو ہر آیت پڑھتے جائیں اور شکر ادا کرتے جائیں. آپ اگر دیکھ رہے ہیں نا، بعض اوقات ہمیں یہ سوچ کر بھی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے یہ کہ اگر بہن بھائیوں کے پاس زیادہ فائنینشلی وہ بہت اسٹرانگ ہے تو آپ کو انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ مشکل وقت ہوتا ہے. آپ چاہیں تب بھی نہیں بچ پاتے ہیں اس چیز سے. تھوڑا سا کسی کو آپ نے دیکھا کہ ہاں اس کو عزت زیادہ مل رہی ہے، یہ بھی مشکل وقت ہے. یہ بحیثیت خود اس جملے کے اندر مشکل ہے کہ آپ اس کا سامنا کیسے کریں. تو اس وقت رحمان کی ان صفات کو یاد کریں اور ان نعمتوں کو یاد کریں جو خدا نے آپ کو دی. آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں، زبان، آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. آپ کو صحت، آپ خود چل کے آ رہے ہیں، یہ بڑے خدا نہ احسان خواستہ آپ کسی پہ محتاج ہو جائیں تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی جب میں چلتا تھا میں نے کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کیا. ہمارے ساتھ جی کالر موجود ہے لاہور سے، سدرا. السلام علیکم.